محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فاروق رضوی کی ایک کلپ دکھائی تھی جس میں اس نے کئی اعتراض کیے تھے۔ ایک اعتراض تو اس نے یہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم ہے۔ اس اعتراض کا جواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں دے دیا ہے۔ ایک اعتراض اس نے یہ کیا تھا کہ براہین قاطعہ میں ہی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے۔ یہ اس نے اعتراض کیا۔ آپ دوبارہ ایک کلپ سن لیجئے تاکہ اعتراض آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور جواب سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ آپ یہ دوبارہ کلپ دیکھ لیجئے۔ چند کتابیں تھی جس پر اختلاف ہوا، جس میں کتاب لکھی گئی تھی حفظ الایمان اشرف علی تھانوی نے لکھی، تحذیر الناس لکھی مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی، براہین القاطعہ لکھی خلیل احمد امبیٹوی نے، اور اس میں لکھا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے معاذ اللہ، اور یہ لکھا کہ حضور کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور یہ لکھا کہ حضور کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ ان کے الفاظ یاد رکھنا جو اعتراض انہوں نے کیا ہے۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے۔ یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے ہیں، اور انہوں نے براہین قاطعہ پر یہ اعتراض کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ براہین قاطعہ میں کیا ایسی عبارت لکھی ہے، یا علماء حق علماء دیوبند نے کسی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے جو اعتراض کیا ہے براہین قاطعہ پر، وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لیکن جس عبارت پر ان کا اعتراض ہے وہ عبارت حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فتویٰ ہے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور وہ براہین قاطعہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اس فتوے کی عبارت پر ان کو اعتراض ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا ہے۔ اسی جواب کی ایک عبارت پر ان کو اعتراض ہوا ہے۔ آپ وہ پوری عبارت سن لیجئے، سوال پہلے سنیے، اس کے بعد جواب سنیے، اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے، اس جواب میں یہ عبارت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کو پوری عبارت پڑھ کر کے سنائیں گے، آپ دیکھیے اور سماعت فرمائیے۔ یہ دیکھیے براہین قاطعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 316 ہے۔ استفتاء کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سے دریافت عدم جواز قیام مجلس میلاد شریف کے لیا گیا، اس کی نقل بعینہ ما سوال کے کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، مجلس مولود میں وقت ذکر پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیماً کھڑے ہونے کا رواج اس وقت جو چل رہا ہے، اس کھڑے ہونے کو واجب سمجھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر واجب نہیں تو واجب کا فتویٰ دینے والا گنہگار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس درجے کا گنہگار ہے؟ یہ سوال کیا گیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجلس میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت کھڑا ہونا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اگر کوئی واجب کہنے کا فتویٰ دیتا ہے تو وہ واجب کہنے کا فتویٰ دینے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت کیا لکھتے ہیں، دیکھیے۔ الجواب، وقت ذکر میلاد کے کھڑا ہونا قرون ثلاثہ میں کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ جناب فخر عالم علیہ السلام کی سیر اور حالات ان قرون میں بطریق واضح و تدریس، مذاکرہ و تحدیث ہزارہ بار ہوتا تھا، مگر کسی روایت میں ثابت نہیں کہ بوقت ذکر ولادت کے کوئی کبھی کھڑا ہوا ہو، یا کہیں فخر عالم علیہ السلام نے اس کا استحباب یا ادب کچھ کسی طرح ارشاد فرمایا ہو۔ یہ بات کہ خود جناب فخر عالم علیہ السلام کے واسطے کوئی کھڑا ہونا خارج بحث ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کے احادیث کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ قرون ثلاثہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور تابعین کے زمانے میں، ان تینوں زمانوں میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بات ثابت کرتے ہوئے حضرت نے یہ فرمایا ہے، اور آگے فرماتے ہیں، اور اس کا قیاس اس پر محض جہالت ہے۔ کلام اس میں ہے
کہ آپ کی ذکر ولادت پر جیسا معمول صفحائے زمانہ کا ہے، یعنی آج کل کے زمانے کے جو بے وقوف لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کھڑے ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں، اسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ کلام اس میں ہے کہ آپ کی ذکر ولادت پر جیسا معمول صفحائے زمانہ کا ہے کہیں ثابت ہوئے سو یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ پس اولاً تو یہی حجت اس کی بدعت غیر اصلی ہونے کے لیے کافی ہے، اور جب اس پر اس قدر غلو ہے کہ عوام جہاں اس کو واجب جاننے لگے اور تارک پر ملامت کرے تو خواہ مخواہ منکر اور بدعت سیئہ ہو جاوے۔ یہ ایک امر محدث ہے، اگر کسی امر ثابت جائز کو بھی عوام واجب سمجھنے لگے وہ بھی ناجائز اور منکر ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ دلائل دیے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کھڑا ہونے کو واجب سمجھنا یا ضروری سمجھنا، یہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، الحاصل قیام وقت ذکر ولادت کی یا یہ وجہ ہے کہ لوگ کسی روایت موضوعہ کو سند جواز کرتے ہیں یا کسی قول یا فعل یا کسی بزرگ سے متمسک ہوئے ہیں، سو معلوم ہو چکا کہ موضوعات اور اقوال و افعال بزرگان سے ندب و جواز ثابت نہیں ہوتا جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ہوئے، تو ایسی صورت میں ہرگز ندب وغیرہ کا ثبوت نہیں، اور جو بزام خود وہ ثابت جان رہے ہیں تو تاہم در صورت واجب و مؤکد جاننے کے بدعت ہو جاوے گا۔ یا یہ وجہ کہ روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے، اس کی تعظیم کو قیام ہے، تو یہ بھی محض حماقت ہے، کیونکہ اس وجہ میں قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے۔ اب ہر روز کون سی ولادتیں مقرر ہوتی ہے؟ اس عبارت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت شریف کے وقت، اس کے کھڑے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کئی وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ حضرت نے یہ بیان کی ہے کہ یا تو یہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مجلس میلاد میں تشریف لاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے عالم شہادت یعنی عالم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وجہ انہوں نے بیان کی، اور اگر اس وجہ کو لیا جائے تو آگے حضرت خود لکھتے ہیں کہ یہ بھی محض حماقت ہے، یعنی یہ جہالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ میں اگر یہ وجہ مانی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت شریف کے ذکر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو یہ تو قیام اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ یعنی اگر یہ وجہ مانی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کی روح مبارک دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے، اگر اس وجہ سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر ہر میلاد میں کھڑے ہوں گے یا ہر روز آپ قیام کریں گے، میلاد میں کھڑے ہوں گے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہر روز لازم آئے گی۔ اب آگے دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، جس عبارت پر ان کو اعتراض ہے وہ عبارت آ رہی ہے، لیکن اس عبارت کے اندر کہیں بھی وہ الفاظ موجود نہیں ہیں جو الفاظ فاروق رضوی نے اپنی کلپ کے اندر بیان کیے ہیں۔ دیکھیے وہ عبارت کیا ہے، پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل حنوت کے ہے کہ سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں۔ معاذ اللہ، سانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹھہرا، اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بھی بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں، اور اس امر کی شرح میں کہیں نظیر ہی نہیں کہ کوئی امر فرضی ٹھہرا کر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاوے، بلکہ یہ شرح میں حرام ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ قیام حرام ہوا اور موجب تشابہ کفار فساق کا ٹھہرا۔ یہ عبارت آپ نے سنی اور اس عبارت پر ان کو اعتراض ہے، لیکن اس عبارت میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے۔ جس عبارت پر ان کا اعتراض ہوتا ہے اس عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ولادت شریف کے ذکر کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں،
یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تشریف لاتی ہے، تو یہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اگر آپ ہر روز قیام کریں گے، اگر آپ ہر مجلس میلاد میں کھڑے ہوں گے یا ہر محفل میلاد میں کھڑے ہوں گے اس وجہ سے کہ حضور آتے ہیں، تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر روز ہونا لازم آئے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ہندو کنہیا کی ولادت کو ہر سال مانتے ہیں، یعنی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، ہنود کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سال میں ایک دن کنہیا کی ولادت مناتے ہیں، اس کا جنم دن مناتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر سال اس کی ولادت ہوتی ہے، ہر سال اس کا جنم دن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر سال کنہیا کی ولادت مناتے ہیں، اس کا جنم دن مناتے ہیں۔ تو یہ کھڑا ہونا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا، صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی طرح ہو گیا کہ وہ کنہیا کی ولادت اور اس کا جنم دن کو ہر سال مناتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کنہیا کا جنم دن ہر سال ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا یہ کہنا یہ ہندوؤں کی طرح ہو گیا اور ہندوؤں کے مشابہ ہو گیا۔ یا آگے لکھا ہے کہ روافظ کی طرح آپ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے روافظ رافضی اہل بیت کی شہادت کی نقل کرتے ہوئے ہر سال سینہ کوڑتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یعنی جو جو ظلم اہل بیت پر ہوئے، کربلا کے اندر ہوئے، وہ ظلم وہ اپنے اوپر سال میں ایک دن کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، یہ ہندوؤں کے مشابہ ہو گیا اور روافظ کے مشابہ ہو گیا۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرنا یا روافظ کی مشابہت اختیار کرنا یہ کام فسق ہے اور گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ تو اس عبارت میں آپ نے پوری عبارت یہ سنی ہے اور آپ کو یہ عبارت سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ آپ پوری عبارت میں یا پورے فتوے میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے۔ امید کرتا ہوں یہ عبارت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ اعتراض بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی اس طرح کی کوئی عبارت موجود نہیں ہے جس طرح کی عبارت فاروق رضوی نے اپنی کلپ میں پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی اس عبارت کے تعلق سے آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔